نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ یہ منافقین میں سے ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین میں سے بعض تو ایسے تھے کہ ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، جبکہ منافقین کی ایک قسم وہ تھی کہ بڑے چاپلوس اور چرب زبان تھے۔ ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی گویا وہ تو بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی فداکار ہیں، اپنے موقف اس انداز سے پیش کرتے کہ یوں لگتا تھا کہ بڑی ہی نیک نیتی پر مبنی ہے، لیکن ان کا کردار انتہائی گھرونا تھا۔ ان کی ساری بھاگ دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی راہ میں ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر۔ اس کا انداز کلام یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ خلوص سے کہہ رہا ہوں، پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور لوگوں کی کھیتیاں اور جانیں تباہ و برباد کر دیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس ان کو گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں ایسی کرتے ہو اور عمل تمہارا اتنا گھنونا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، تو اس کو اپنی جھوٹی انا اور عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، جبکہ ایک شخص وہ ہے جس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ میری غلطی ہے۔ اس کی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی بلکہ مزید آمادہ کرتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص اخنس بن شریک تھا، یہ اس کا کردار بیان ہوا ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے اور طویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا، لیکن در حقیقت یہ ایک کردار ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ اصل میں اس کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ کرداروں کا فوری تقابل کرتا ہے، چنانچہ ایک ناپسندیدہ کردار کے ذکر کے فوراً بعد پسندیدہ کردار کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے فروخت کر دیتے ہیں اور اپنا تن من دھن قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ ترج دینے کا ارادہ کر لیا، یا اس نے مستقبل کے لیے کوئی ارادہ کر لیا ہو، نیت کر لی ہو، اس سے بھی کبھی کوئی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی،
کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ سکتا ہے۔ اپنے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔